السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 8۔ وہ ذرا سا کھسک کر خود ہی احمر سے دور ہو گئی، لیکن پھر احمر نے اس کے پاس کھسکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے پیچھے سے گزار کر بینچ کی دوسری طرف رکھ دیا۔ اب وہ لاک ہو چکی تھی۔ اگر مزید کھسکتی تو احمر کے ہاتھ پر بیٹھ جاتی۔ چپ چاپ میری بات سنو اور تھیم ڈیسائیڈ کرو، اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بظاہر سب نارمل ہو چکا تھا، لیکن روما کا یوں نارمل ہونا جس قدر رومی کو کھل رہا تھا، یہ بس وہ ہی جانتا تھا۔ وہ مجھے ضد دکھا رہی ہے، بات چیت بند کرتی ہے، اسے مجھے صفائی دینی چاہیے تھی، اپنے لیے کچھ تو کہنا چاہیے تھا، اسے مجھے غلط ثابت کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اکڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ اب میں بھی نہیں کروں گا بات۔ رومی نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے بات کرے، لیکن وہ تو ایسی ہو گئی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ وہ اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھا سوچ میں غرق تھا۔ پروفیسر جولیا کچھ کہہ رہی تھی، یونیورسٹی کی سب سے جوان، بلکہ یوں کہے کہ قدرے جوان پروفیسر۔ رومان، آر یو آل رائٹ؟ جولیا رومان کی بینچ تک آئی تھی۔ وہ یہاں نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن کرنے آیا تھا۔ اس کی کلاسز کم ہوتی تھیں، پھر وہ اسی یونیورسٹی کے ہسپتال میں ہاؤس جاب کرتا تھا۔ جولیا سے اس کا تقریباً دن بھر ہی واسطہ پڑتا تھا۔ وہ ایش بلانڈ بالوں والی پختہ عمر کی عورت اس ہسپتال میں ہیڈ پروفیسر سرجن بھی تھی اور یونی میں پڑھاتی بھی تھی۔ جب رومان نے جولیا کی بات نہ سنی، وہ اپنی سوچ میں ہی غرق رہا، تو بڑی ہی بے باکی سے اس نے رومی کے ماتھے پر جھولتی لٹوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھیڑا۔ کوئی بھلا یاسیت میں اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ جولیا 100 آنے سے ہی کہہ رہی تھی۔ رومان کھویا ہوا تھا، اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا کہ کسی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ پین کو ہاتھ میں پکڑے اور ذرا سا سر جھکائے اس پین کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا، وہ غلافی آنکھیں، بوجھل اور نیم وا بلو ڈاکٹر گاؤن میں مقید اس کا بھرپور مردانہ وجود، ہاف سلیو سے جھلکتے بازو جن پر جم کی وجہ سے رگیں نمایاں تھیں، اور وہی ماتھے پر جھولتی اس کے پف کی لٹیں، جنہیں دیکھ کر جولیا کی ہوس زدہ عورت آب و تاب سے جاگ اٹھتی تھی۔ رومان اس کی اس حرکت پر ٹھٹک کر سیدھا ہوا۔ ارد گرد دیکھا تو پوری کلاس خالی تھی۔ جولیا اس کی ڈیسک پر کتاب رکھنے والی جگہ پر بیٹھی اسے محویت سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ What the hell is wrong with you؟ رومان کو غصہ آیا۔ آپ نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ رومان کے کان کی لوئیں سرخ ہو رہی تھی۔ جولیا اس کے غصے کو خاطر میں نہ لائی۔ اٹس اوکے ینگ مین، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی تجربے کار عورت کی ضرورت ہے جو تمہارا غم بانٹ سکے۔ اس کی انتہائی چیپ بات پر رومان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمت کیسے ہوئی اتنی واہیات بات کرنے کی؟ اپنی ہوس کی آگ کہیں اور جا کر بجھاؤ۔ رومی کہہ کر جانے لگا تو جولیا نے بھی غصے میں پیچھے سے اسے پکار کر کہا، یہ اکڑ تمہیں برباد کر دے گی ڈاکٹر رومان خانزادہ۔ رومان کے قدم تھمے، وہ واپس اس تک آیا اور اس کی گرے آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ دھمکی نہیں ہے پریٹی بوائے، ڈیل کے لیے آفر کر رہی ہوں۔ کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، آئی کین بیٹ تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رومان کے شانے پر اپنے ہاتھ رکھنا چاہے، جو بر وقت اس نے جھٹک دیے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم نے غلط شخص سے پنگا لیا ہے۔ رومان نے آج کئی روز بعد اپنی ایولس جیسی مسکراہٹ اچھالی تھی، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرا کیا ہی بگاڑ لے گا معمولی سا ڈاکٹر، جولیا نے ہنکارا بھر کر سوچا۔ رومان بری طرح اس کے اعصاب پر سوار تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ روما کچن میں اپنے لیے پانی کا جگ بھر رہی تھی۔
اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو رومان اس کے پیچھے اپنا جگ تھامے کھڑا تھا۔ وہ یوں بن کر واپس اپنے کام میں مصروف ہوئی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس نے جگ بھی ذرا سا بھرا اور رومی کے برابر سے سر جھکائے گزرنے لگی۔ بات کرنی ہے مجھے، رکو 2 منٹ۔ رومان نے اس کا راستہ روکا لیکن اسے چھونے سے گریز کیا۔ روما انسونی کر کے جانے لگی تو رومی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ رومان، تمہیں صلح میں پہل کرنی چاہیے۔ اپنی صفائی میں کچھ بولتی کیوں نہیں ہو تم، جس سے مجھے قرار آ جائے۔ رومان رو دینے کو تھا۔ وہ یہی تو سننا چاہ رہا تھا کہ رومانا اسے سب بتائے، جیسے ہر چھوٹی بڑی کام کی فضول ہر بات وہ اسے فورسفلی سناتی تھی۔ رومانا نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور ہاتھ میں موجود جگ زمین پر پٹک دیا۔ فضا میں کانچ کے ٹوٹنے نہیں بلکہ پھوٹنے کا زوردار ارتعاش پیدا ہوا۔ اس سے پہلے رومان اسے دور کرتا، وہ دانستہ اپنی سلیپر اتار کر اس کانچ پر پیر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آن کی آن میں ہی اس کے مومی پیر سے خون نکلنے لگا۔ ابا، ابا! اب وہ ببانگِ دہل چلا رہی تھی۔ لمحوں کی تاخیر کے بغیر اشما، احمر اور اکبر کچن میں تھے۔ رومان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اکبر کے آنے تک اس کی آنکھ میں ذرا نمی نہ تھی، لیکن سب کے آتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ابا دیکھیں، میرے لگ گئی۔ اس کے پیر سے بہتا خون دیکھ کر اکبر نے کانچ کی فکر کیے بغیر اس کے پاس جا کر اسے سائڈ کیا۔ رومان ابھی بھی شوق کے عالم میں کھڑا تھا۔ رومانا جو مچھر کے کاٹ لینے پر ذرا سا ددوڑا ہونے پر ایک ادھم مچا دیتی تھی، آج اس نے خود کو اتنا برا زخمی کر لیا۔ اشما، اکبر اسے کمرے میں لے جا چکے تھے۔ احمد رومان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، تمہیں اسٹیچو بول کر چلی گئی کیا؟ تم تو ویسے بھی پکے روما مرید ہو، جب تک وہ ایزی نہ بولے تم پر چلنا حرام ہے نا؟ وہ شوخی کر رہا تھا جب رومی بولا، اس نے خود مارا ہے اپنے پیر پر۔ کیا؟ احمد حیران ہوا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس کا؟ اس پر شاید ساجدہ دادی کی روح تو نہیں آ گئی؟ وہ بھی تو ایسی ہی سرپھری تھی، میں نے سنا ہے۔ رومان اپنی زندگی کے سب سے برے اور بدترین فیز سے گزر رہا تھا۔ اس کی رات ساری آنکھوں میں کٹی تھی۔ وجہ نہ صرف احمد کے چارم کی تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ خاموش محبت، کبھی نظر آ جائے تو دیکھ کر دید کی پیاس بجھا لے، بس اتنی۔ لیکن جس طرح آج احمد نے اسے ٹریٹ کیا اور جس قسم کی وائبس اس کے پاس سے آ رہی تھی، خرم کے دل کی دنیا تلپٹ ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار بس اسے ہی سوچے جا رہی تھی، بار بار اپنے کندھے کو چھوتی۔ ہائے اللہ، میرا دل، مجھے کچھ ہو ہی نہ جائے، اسے سوچ سوچ کر پگلا گئی ہوں۔ وہ بلا وجہ مسکرا رہی تھی جب اس کے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ وہ بہت حیران بھی تھی، اس وقت کون کال کر رہا ہے؟ اسے دادا دادی کا خیال آیا، لیکن جو ہی فون اٹھایا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ احمد کی کال تھی، وہ بھی ویڈیو کال۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کے اس پہر سے کیوں کال کر رہا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر پائی کہ کال اٹھائے یا نہیں۔ اتنے میں کال کٹ گئی۔ پک اپ دی کال، احمد کا میسج آیا اور فوراً ہی دوبارہ سے کال آنے لگی۔ خرم اٹھ کر بیٹھی اور سر پر دوپٹہ درست کر کے کال اٹھا ہی لی، لیکن سامنے کا منظر ایسا ہوگا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی سائز سے دگنی ہو گئی اور ہونٹ باہم پیوست ہو گئے۔ سامنے احمد شرٹ لیس، سینے سے ذرا سا نیچے تک کمبل اوڑھے سافٹ ڈرنک کا کین پی رہا تھا۔ اوہ نہیں پلیز، میں ڈر رہا ہوں یار، آنکھیں چھوٹی کرو۔ وہی بے نیازی؟ خرم نے نظر ہی پھیر لی۔ احمد گہرا مسکرایا۔ اللہ، یہ شخص کیا چاہ رہا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ہاں بھائی، کیا پروگریس ہے؟ کس چیز کی؟ وہ بتدریج ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہیلو میڈم، یہاں دیکھو۔ خرم نے دیکھا لیکن گندا سا منہ بنا لیا۔ کیا ہم وائس کال پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں،
دو ٹوک جواب جس کے لیے احمد سارے خاندان میں مشہور تھا۔ یہ بتاؤ کوئی آئیڈیا آیا؟ وہ بولا۔ خاک کوئی آئیڈیا آئے گا، ملاقات ہی چپک گئی ہے یادداشت سے۔ نہیں، میں ابھی سوچ رہی ہوں، صبح بتاؤں گی، اس نے کہہ کر جواب سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کیا وہ اسے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ ذوالفقار، شمیم آرا کا بیٹا، جو کہ لندن میں بطور خاندانی ملازم اکبر کے گھر میں ہی رہتا تھا، اس سے ایک کال ریسیو ہوئی۔ حکم سرکار، کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ وفاداری کا عہد پرکھا گیا تھا۔ مار بھی سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں۔ حکم کیجیے۔ جواب میں وحشت اور کچھ بھی کر جانے کا جنون واضح تھا، جو کہ مقابل کی اپنے مالک کے لیے وفاداری کی علامت بھی تھا۔ شاباش، تصویر بھیج رہا ہوں، غور سے دیکھ لو۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک کر کے ضرور جائیے گا، آپ کی لائک کی اور آپ کے کامنٹ کے منتظر آپ کی رائٹر۔ اللہ حافظ۔